سفر کرتے ہیں، تو اس موقع پر آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں قوم ہے باپا کے پیچھے، امیل سنت کے پیچھے ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ آج جیسے بھی ہم نے ڈاکٹر شاہد کا صوتی پیغام آپ نے سنا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں اپنے اس گیٹ اپ میں کیسے مطلب کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کر سکوں، تو بہت ساری اس طرح کی فیلنگز ہیں، اس طرح کے مطلب کہ جذبات ہیں، تاثرات ہیں۔ ابھی پچھلے دن ہمارے ساتھ شامی مبلغین بیٹھے تھے، تو شامی مبلغین جب یہ واپس جا رہے تھے تو مجھ سے ڈائریکٹلی انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی حلیے کے بارے میں سوالات کیے تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں امیل سنت کے سامنے آج سے نہیں ہیں، اس کے علاوہ کئی ایسے موضوعات ہیں جو مدنی حلیے ہی سے متعلق ہے۔ اور خود پچھلے ہفتے امیل سنت نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب شورا نہیں تھی تب سے ہم اس پر غور کر رہے تھے، مرکزی کمیٹی شورا میں، کیونکہ جب آپ دنیا کے مختلف ممالک میں گئے اور وہاں سے آپ نے مدنی کاموں کو دیکھا، اسلام بھائی آپ کے قریب آتے رہے، تو بہت سارے سوالات اس موضوع پر ہمارے پاس بھی جمع ہوتے رہے اور امیل سنت کے پاس ہر چیز آتی رہی۔ مگر چونکہ یہ ایک یوں کہیں گے امیل سنت کی اسی میں ایک خصوصیت ہے کہ وہ خود ہی اس چیز کو لے کر چلے تھے، تو اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو میں اس کو پتہ یوں دیکھ رہا ہوں حاجی امین کہ امیل سنت نے اب تک اس قوم کو امامے کا عادی بنایا، سفید لباس کا عادی بنایا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب ایک رنگ پر وہ امامے کا تھا یا مدنی لباس کا تھا، تو امیل سنت نے اس قوم کو ایک رنگ پر جمع کیا، تو یہ امیل سنت اسے کتنی سنتوں بھرے اور سرکار سے ثابت اور شریعت مطہرہ کو جس چیز میں مطلب کہ وہ ایک جواز کی صورت ہے، اس رنگ پر جمع کر کے انہیں نیکی کے کام میں لگا سکتے ہیں۔ میں یہ کیوں سمجھیے کہ پچھلی جمعرات سے لے کر، یعنی یہ جمعرات نہیں، اس کی پچھلی جمعرات سے لے کر میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس ہفتے کی اس آج کے اعلان تک پھر یہ 12 مدنی پھول آپ کے ہاتھ میں، تو یہ 12 مدنی پھول بھی 12 گھنٹے میں نہیں بنے، یہ 12 مدنی پھولوں کا بھی ایک پورا پروسیجر ہے، اور یہ آج ہم سب کے سامنے آئے، وائرل ہوئے، امیل سنت نے بیان کیے۔ تو یہ سمجھے کہ یہ بھی جو آج جو 12 مدنی پھول ہیں، امیل سنت کی آج کی جو وضاحتیں ہیں، تو کئی برسوں کا پھر ان دنوں کا یہ پورا ایک نچوڑ ہے، جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج امیل سنت نے دعوت اسلامی والوں کے سامنے، دیگر عاشقان رسول کے سامنے اس چیز کو رکھا، اور ایک اسلام کی دین کی شریعت کو جو مطلوب محمود ہے، اور شریعت کا اور دین کا کام و سنت و خدمت کا جس میں زیادہ امکان موجود ہے، وہ کیفیت امیل سنت نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اب ہے یہ ہے کہ اسلامی بھائی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح میں بالخصوص دوبارہ عرض کروں گا اسلامی بہنوں کے حوالے سے، مردوں کے مقابلے میں شاید اسلامی بہنوں، عورتوں میں بے عملی زیادہ پائی جائے تو کوئی تعجب، اس کو شاید غلط نہ کہا جائے۔ لباس کے معاملے میں اور بے پردگی کے معاملے میں جو عورتوں میں جو اس طرح کا جو رجحان پایا جاتا ہے، یہ مطلب مرد پردہ نہیں کرے گا، پردہ تو عورت ہی کرتی ہے نا، مرد تو نہیں پردہ کرتا ہے کہ ہم کو پردے میں رہنا ہے۔ تو اس حوالے سے جو مدنی برقع اور پھر اسلامی بہنوں کے حوالے سے جو ایک شدت، جیسے ہمارے اسلام بھائی امام کے رنگ کے معاملے میں، دیگر معاملے میں جو ان کے مزاج میں ایک انداز تھا، اس کو جو امیل سنت اسلامی بہنوں کو جو نصیحت فرمائی، درس دیا، اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے حاجی امین؟ اگر آپ غور کریں، میں تو دیکھ رہا ہوں تقریباً اسپیشلی 8-10 دنوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں، 10-12 دن ہو گئے، اسپیشلی میں اس میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ امیل سنت کسی صورت یہ چاہتے ہیں کہ بس اس قوم کے دل و دماغ میں دین کی اور شریعت کی محبت پیدا ہو، اور وہ کسی صورت مسجد کی طرف آ جائیں، نیکی کی دعوت کے کام میں مصروف ہو جائیں۔ بس یہ بہت شارٹ ہے، اگر میں کہوں یہی امیل سنت کی دعوت، اس طرح مطلب کہ اسلامی بہنیں دیتی ہیں جو نیکی کی دعوت، کہ یہ آئیں، بیٹھیں گی، آہستہ 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 خود بخود نیکی کے کاموں میں لگ کر
اور ایک عمل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جو آپ نے فرمایا نا اسلامی بہنوں سے متعلق کہ اسلامی بھائیوں میں تو الحمدللہ امیر علیہ سنت خود بھی، پھر آپ کو دیکھا اور اراکین شورا اور ذمہ داران مفتیان کرام، تو یوں تو ذمہ داران میں تو اسلامی بھائی مدنی چینل یا دیگر ایکٹیویٹیز کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے. اسلامی بہنیں تو پردے میں ہی ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ تنظیمی طور پر اسلامی بہنوں کے لیے وہ کون سا ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ یہ احکام بھی قائم رہیں، پردہ بھی رہے، اور جو آسانیاں دی گئی ہیں کہ اسلامی بہنوں کو قریب کریں، تو کیا ان کے لیے مدنی پھول آپ فرمائیں گے؟ مدنی پھول یہی ہے جو دیکھیں امیر سنت نے جو باتیں اسلامی بھائیوں سے فرمائی ہے نا، سمجھے کہ مینو عن سے مراد ہے کہ اس کو اس کے حساب سے لے کر اسلامی بہن اپنے اوپر لے. اصل میں تو اسلامی بھائی مدنی کام کرے، اسلامی بہنیں مدنی کام کری ہیں. اسلامی میں 12 مدنی کام آپ کے لیے ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے 8 مدنی کام ہیں. ایک طبقہ کس وجہ سے نیکی کی کام سے سنتوں کی خدمت سے دور ہے، اسی طرح کس وجہ سے اسلامی بہنوں میں ایک تعداد ہے جو نیکی کے کام سے اور سنتوں کی خدمت سے اور اس سے دور رہتی ہے. تو ہم سب کو میں کہوں کہ آپ مدثر علی نے تمام دعوت اسلامی والوں اور محبت کرنے والوں کو ایک وسعت نظری اور وسعت قلبی کا ذہن دیا. پھر ایک جملہ آپ نے شاید اسی طرح کا ملتا جلتا ارشاد فرمایا کہ جب شریعت ایک چیز سے منع نہیں کر رہی تو آپ اور ہم کیوں منع کریں. شریعت ایک چیز کو قبول کر رہی ہے تو آپ اور ہم قبول کیوں نہ کریں. شریعت ایک چیز کی مذمت نہیں کر رہی تو آپ اور ہم اس چیز کی مذمت کیوں کریں. یعنی کتنی وسعت قلبی، وسعت ذہنی، وسعت نظری ہے، اور اسلام و دین کا کتنا خوبصورت میسج وہ لباس کے اور ہر چیز کے انداز سے جا رہا ہے. تو اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو دنیا بھر سے اس کو، میرے پاس جو اس وقت فیڈ بیک ہے دنیا بھر سے جہاں جہاں سے رابطے ہوتے آتے ہیں پذیرائی ہی آ رہی ہے. جملہ تو وہ چل رہا ہے نا، اور بولو اور بولو. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے اور تمام دعوت اسلامی والوں کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا. کال لیتے ہیں. سگی اتار اسرار علی اتاری عرب شریف سرز کرتا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ماشاءاللہ اپنی برکتیں لٹا رہی ہے. آج کے مدنی مذاکرے میں امیر سنت کی ایک بات بہت پیاری مجھے لگی کہ ایک مدنی منع کا جو چہرہ اسکرین پہ نہیں آیا تھا تو امیر سنت ماشاءاللہ بڑی پیاری توجہ فرمائی ہے ماشاءاللہ، اور اس کی وضاحت بھی بہت پیاری فرمائی ہے. یہ امیر سنت کا انداز مجھے بہت پیارا لگا. الحمدللہ عز و جل اللہ تعالی ہمارے مرشد کو شاد و آباد رکھے اور ان کے علم میں عمل میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بے شک یہ ہم سب نے اس کو نوٹ کیا، آپ نے بھی بہت خوب اس کو نوٹ کیا. یہ ہوتا ہے چھوٹے بڑے ہر ایک کا خیال رکھنا، اس کی دل جوئی، اس کی حوصلے بڑھانا، پھر ان کے گھر والے دیکھ رہے ہوں گے ان کے حوصلے بڑھانا، ان تمام تر چیزوں پر یہ چیزیں آتی ہیں. اللہ امیر رسول کا سایہ سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ 30 سال کا ایک عرصہ ہوا کہ ایک رنگ جو ہے وہ سجایا گیا، اور لباس کی جہاں تک تعلق ہے تو یعنی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ جانتا ہوں میں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی سفید لباس بنایا ہے. نہیں ان کے گھر میں یوں سمجھا جائے گا، کہا جائے نا کہ رنگین لباس ہے ہی نہیں، اور بچے بڑے ہو جائیں تو سب کے مکس ہو گئے. ہاں مکس ہو گئے. تو اب یہ آج اظہار ہوا، لیکن بہرحال وہ اپنی کیفیت امیر علیہ سنت نے اتنی ظاہر نہیں کی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا ایک فیصلہ اور ایک بہت ہی زیادہ اس کے لیے آپ کوششیں کر کے اور ایک اتنا کچھ کر کے اور اتنا ایک روٹین بن گیا، ایک چیز ہو گئی ہے. اب یہ جو چینج ہوا ہے امین بھائی، اس پورے چینج میں اسلام دین کی محبت اور عشق رسول دیکھ رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ رنگ ثابت ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا لباس کے معاملے میں مطلب یوں قبول کرنا، یوں اختیار کرنا، تو یہ ساری چیزیں نا یوں سمجھیے کہ یہ لاکھوں کروڑوں دعوت اسلامی والوں کو ایک دین کا بہت پراپر میسج آ رہا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب کہ میں نے لوگوں کو سبز امامے پر
صرف سبز امامے پر اور صرف سفید لباس پر میں نے رکھا. اور اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو اس میں دیکھیں کہ اس میں دین کا فائدہ ہے تو بھی ہو رہا ہے نا. اسلام و دین کا فائدہ ہے, اسلام و دین کی محبت ہے. حاجی امین جب مدنی چینل سے پہلے جب ویڈیو آ رہی تھی نا, یہ فیصلہ بہت بڑا تھا اور لوگوں کو یہ تھا کہ یار یہ کیسے ہوگا, دعوت اسلامی کا یوں ہو جائے گا. مگر دنیا نے دیکھا کہ ویڈیو کے آنے اور مدنی چینل کے آنے کے بعد دعوت اسلامی کو زیادہ پذیرائی ملی ہے. انشاءاللہ تعالی اس اقدامات سے بھی دعوت اسلامی کو زیادہ امید ہے کہ پذیرائی ملے گی اور انشاءاللہ مدنی کام اور بڑھے گا اور انشاءاللہ عاشقان رسول آپ کے قریب آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک کال اور لے لیتے ہیں. میں ندیم عطاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم شخصیات کے پاس جاتے ہیں مدنی کام کے حوالے سے تو فرسٹ ٹائم جب ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم ان سے کیسے گفتگو کریں کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. اور بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں یا ڈر محسوس ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں کہ ہم کیسے ان کو اپنی طرف توجہ دلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دعا بھی ارشاد فرما دیں گے, گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کے حوالے سے بھی دعا ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار پر رحمت کی نظر فرمائے, خصوصی کرم فرمائے. دیکھیں اس میں کوئی گھبراہٹ, اول تو کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ آپ جب کسی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ سے ملنے کے لیے ذہنی طور پر تیاری ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھ سے جو ملنے آ رہا ہے وہ دعوت اسلامی کا مبلغ ہے, نیکی کی دعوت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. قرضہ ورضہ لینے تھوڑی جا رہے ہیں کہ ہم کو گھبراہٹ ہوگی. تو جب ہم جائیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو جائیں. اب آپ کے ہاتھ میں مقتدى المدینہ کا خوب ایک رسالہ بہت اچھا ایک عنوان یہ بن جاتا ہے کہ یہ رسالہ دے. مثال دیتا ہوں, جیسے کہ احترام مسلم رسالہ آپ کے ہاتھ میں, جی میں آپ کے لیے احترام مسلم رسالہ لایا ہوں. ماشاءاللہ رسالے میں جو ہے نا امیر سنت نے یہ ایک بڑی پیارا مطلب مدنی پھول عطا فرمایا ہے. اور جناب آپ نے صفحہ نمبر 12 کھولا, مثال دے رہا ہوں, اور 12 صفحہ نمبر پر آپ نے جیسے یہ 12 صفحہ نمبر 7ویں لائن سے جیسے آپ دیکھیں کتنا پیارا بندی پھول ہے. مینٹلی طور پر آپ پہلے سے تیار ہوں. وہاں سے پھر گفتگو کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے. پھر انہیں نماز کی دعوت دی جاتی ہے, دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دی جاتی ہے. آپ کو مدنی مذاکرے کا جو ارینج کرتے ہیں جہاں پر, وہاں مدنی مذاکرے کی دعوت دی جاتی ہے. اگر چاہو چلے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں, آئیے گا ضرور انشاءاللہ بیٹھ کر امیر سنت کے مدنی پھول سنیں گے. یوں مطلب کہ ان کو قریب کریں, مسجد کی طرف لائیں, مدنی ماحول کی طرف لائیں, پھر اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرائیں. ہر ایک کے پاس جا کر میرا ناقص مشورہ یہ ہے, ہر ایک کے پاس جس کے پاس ملنے جاتے ہیں مدنی انعامات کا رسالہ ضرور لے کے جائے کریں. مدنی انعامات کا رسالہ ان کا ہاتھ میں دے دیں. اگر موقع ہے تو 1 منٹ یا 2 منٹ آپ خاموش بیٹھ کے کہیں ذرا اس کو کھول کے دیکھ لیں, آپ کے لیے کتنا پیارا تحفہ لایا ہوں. اس کو 1 یا 2 منٹ خاموش, اب بولے کچھ بھی نہیں, اس کو پڑھنے دیں. پھر تبصرہ نہ کریں, اس کو اس کی جیب میں رکھوا دیں. اس مدنی انعامات کے رسالے میں اللہ کی رحمت اتنی کشش ہے کہ اس طرح کا آدمی جب پڑھے گا نا تو اس کو دیکھے گا تو بتا دے یہ ہم کو مطلب اس طرح فیل کرنا ہوتا ہے روزانہ کی بنیادوں پر وغیرہ. تو انشاءاللہ اس سے بھی دعوت اسلامی کا کہ وہ انشاءاللہ مدنی ماحول کے قریب آئیں گے. جی کال دیں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت اچھا ہے. میں محمد منیر عطاری جامعۃ المدینہ سماسٹہ سے عرض گزار ہوں. آج مدنی مذاکرے میں موت کا ذکر ہوا تو موت کے ذکر سے دلچسپی اور محبت کس طرح ہو, مدنی پھول عطا فرما دیں. جب آخرت سے محبت اور آخرت کے معاملے میں ہماری مدنی سوچ بنے گی تو ظاہر ہے کہ موت کا ذکر اس کے کرنے کا ذہن بنے گا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز یہ اپنی مجلس میں موت کے ذکر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. یعنی مجلس میں باقاعدہ موت کا ذکر ہوا کرتا تھا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اس معاملے میں پوچھا کرتے تھے, مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ. یعنی ہمارے بزرگوں کی سیرت جب ہم دیکھتے تو انہوں نے تو خاص اس موضوع کا اہتمام کیا ہوا تھا, کیونکہ اس میں خوف خدا, رقت قلبی اور آخرت کی سوچ اور گناہوں سے بچنے کا بڑا ذہن ملتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اس طرح کی جو مدنی سوچ بنے گی نا تو موت کا ذکر یہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک ہمارے اندر ایک وہ پیدا کرے گا, یوں سمجھیے جلا بخشتا ہے.
موت کا ذکر جیلا بخشتا ہے، یعنی کہ مردہ دل کو بھی زندہ کر دیتا ہے موت کا ذکر. تو اس کے لیے امیل سنت کے ایک سے ایک رسالے ہیں، مردے کی بے بسی، مردے کے صدمے، ویران محل، اس طرح کے رسالے پڑھیں. قبر کی پہلی رات اور اس طرح موت کا سفر بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ امیل سنت کا رسالہ نیک و بد کا انجام بہت ہی پیارا بیان ہے. اور یہ رسالے بیانات ہیں تو یہ لیں انشاءاللہ تعالی، اس سے فرق پڑے گا. جی یہ اس پر بہت اچھا ایک گفتگو ہوئی تھی. اور جیسے نا موت کی یاد کسی کو خوف زدہ کرے تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائے کہ اس کی قبر جو وہ جنت کا باغ ہوگا. ہاں. تو اور پھر اس پر جو امیر علیہ سنت نے ترغیباً جو اپنے وہ شادی والا جو معاملہ بیان کیا ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی ماحول کی خصوصیت ہے کہ اس کے قریب آنے والے کو ان باتوں کا احساس جو ہے وہ دلایا جاتا ہے. تو بالخصوص اگر یہ ہمارے جو ظاہر ذمہ دار وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو آپ نے بڑے اچھے بیانات کی طرف ترغیب دلائی کہ واقعی بیانات جب سنتے ہیں نا تو ایک کرنٹ ملتا ہے. حاجی امین شرح الصدور کا نام ہم نے مدنی ماحول میں آ کر سنا. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا نام، ان کا ذکر ہم نے مدنی ماحول میں آ کر سنا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو موت خبر وغیرہ کے بیانات کو جو پڑھنے کی اور پھر دیگر کتابوں سے دیکھنے کی بیانات سنی، یہ سب چیز مدنی ماحول سے ملی ہے. موت کا ذکر جو ہے نا یہ اگر صحیح معنی میں ہمیں ملتا رہے تو یار ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے سنورنے کا سبب بن جائے. جی کال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدیق اسماعیل نعت خان عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور آج مدینہ منورہ میں چھما چھم رحمت برسی ہے ماشاءاللہ. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. اور فکر آخرت بھی نصیب فرمائے. آمین آمین. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ صدیق اسماعیل یہ مشہور و معروف نعت خان اور امیل سنت کے بڑے شروع کے ساتھی رہے ہیں. اللہ کریم آپ کی آواز کو سلامت رکھے اور اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں سنتے رہے اور سناتے رہے. بہت بہت شکریہ آپ نے آواز ہم تک بھیجی. ماشاءاللہ. جی چلائیے. نگران شورا سے عرض ہے کہ یہ رعایت رنگین لباس ٹوپی وغیرہ کی کیا یہ صرف عمومی اسلام بھائیوں کے لیے ہے یا دعوت اسلامی کی ڈویژن کابینہ کابینہ ذمہ داران وغیرہ کے لیے بھی یہ رعایتیں حاصل ہیں؟ پلیز یقین کنفیوژن. حالانکہ یہ 12 مدنی پھولوں میں یہ سارے دعوت اسلامی والوں کے لیے جو جہاں ہے، خاص ادارتی طور پر الگ سے چند ایک مدنی پھول بیان کیے گئے. میں نے بھی آپ کو جو سوالات کیے نا یہ یعنی اتنی مجبوری میں کیے، آپ سے جو الگ سے میں نے پوچھا کچھ تو اتنی مجبوری میں کیے، میں کیا لگتا ہے شاید کچھ یہاں تو سیدھا سیدھا اعلان ہوا سمجھ میں تو آیا ہی، تو اب یہ کیوں نہیں سمجھے یا کیا نہیں ہے تو یقین ہو نا جو انگلیاں کاٹے نے. لیکن 30-32 سال ایک چیز پر رہے وہ بازو کا صحیح کہہ رہے امین بھائی. لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہی ہے جیسے نہیں ٹی وی کے لیے ہوا تھا کہ ٹی وی. مطلب میرے لیے سننا زیادہ حیرت والی بات ہے یا کسی کا اس طرح اعلان کرنا حیرت والی بات ہے نا. تو یہ تمام دعوت اسلامی والوں کے تمام عاشقان رسول کے لیے مدنی پھول ہے ماشاءاللہ. نہیں یہ واقعی اگر جنرلی دیکھا جائے نا تو جیسے ڈاکٹر شاہد کا جو جواب آیا نا یہ بہت ساری باتوں کو اس نے اوپن کر دیا کہ یہ ایک ایسا جنرل ہے بات کہ بعض اوقات تھا یہی کہ یار جب تک یہ گیٹ اپ نہیں ہوگا نا تو ہم
مطلب کہ جو ذمہ داری یا کچھ. آپ دیکھنا جامعۃ المدینہ میں انشاءاللہ آپ کے طلبہ کرام کی تعداد بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. دین کا فائدہ ہوگا اللہ نے چاہا تو. بہت اچھا. اور جب کام اٹیمپ کیا ملے سنت نے تو نقصان کا پہلو کیوں کر ہوگا؟ سبحان اللہ کی رحمت سے. کسی نے کہا نا کہ کوئی بالکل سرحد پہ بارڈر پہ کھڑے تھے, گیٹ تو کیا پورا پھاٹک کھل گیا, بہت سارے اندر آئے. اللہ کی رحمت سے. جی کال دیں. محمد عدیل اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مرشد کریم کے ہر فرمان میں, ہر اقدام میں بے شمار برکتیں ہیں, اور انشاءاللہ ان اقدامات سے بھی پوری دنیا میں مدنی کاموں کی مزید دھومیں مچیں گی. آپ کی نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اسلامی بھائیوں میں ابھی بھی اس طرح کے باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ مطلب جو سبز امامہ باندھے وہ اس کے حوالے سے جیسے ہوتے ہیں نا کہ یہ اچھے اسلامی بھائی ہیں اور الحمدللہ یہ بھی سبز امامہ باندھتے ہیں. تو اس طرح کی سوچوں کی بھی ہمیں جو ہے نا اصلاح کی اور تربیت کی ضرورت رہے گی. آج امیل سنت نے جس انداز پر مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائی, غالباً اس طرح یہ خود ایک قصدن انداز اختیار کیا نا کہ چادر بھی میں نے اسلامی بھائیوں کے لیے پوری ایک مطلب واضح طور پر پریکٹیکلی ایک عمل دیا. اب کوئی سبز امامہ پہنتا ہے تو بھی اس سے مدینہ سبز امامہ ترک تو نہیں ہوا نا, سبز امامے کے ساتھ اور امامے اضافے ہو گئے. اور کوئی نہیں پہنتا تو یہ بھی نہیں. خود امیر سنت یہ تو مدنی مذاکرے نے فرمایا کہ یہ یوں کرتا تو یہ امیر سنت کہ یہ حضرت صاحب کا زیادہ دیوانہ ہے, باپا کا زیادہ دیوانہ ہے. مطلب کہ بہت ساری وضاحتیں ہو گئی ہیں. یعنی کہ امیر سنت کی یہ تحریر ہے جو ابھی آپ کے پاس جو تحریر پہنچی, امیر سنت کی سائن کی, امیر سنت کی اپنی تحریر ہے. جو اس تحریر کے مطابق عمل کرتا ہے وہ کیوں کر قابل مذمت رہے گا, اور جو عین شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے اور شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے وہ کائے مطلب کہ وہ اس کی مذمت کی جائے گی. تو امیر سنت نے 2 ہفتوں میں بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے اور انشاءاللہ تعالی مدینہ ہوتا رہے گا. جی کال دیں. ماشاءاللہ محمد عرفان اتاری سفترہ بازل شیخ پورہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. مدنی مذاکرے کے مدنی مہک سلسلہ اپنے جلوے لٹا رہا ہے. تو الحمدللہ بہت ہی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے پیر و مرشد کے علم و عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ دیکھیں دیوانے ماشاءاللہ میلاد حال میں اتر گئے. واہ, میلاد حال میں پہنچ بھی گئے. کیا بات ہے مدینے کی. اور یہاں مدنی مذاکرہ ختم ہوتا ہے, یہاں یہ لائنوں میں لگ جاتے ہیں, نیچے اتر جاتے ہیں, ٹریکنگ کراتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں یہ بھی ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہے اور ماشاءاللہ ان کو ایک کسی پیاری طلب ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے میلاد حال والو؟ ہاں ابھی آپ کی تعریف کروں تو رہی ہو. یہ ان کو یہ پتہ, یہ صحیح توجہ ہے, ان کو یہ تو نہیں پتا ہوگا یہ میلاد ہے. جہاں آپ بیٹھے نا اس کو میلاد حال بولتے ہیں دعوت اسلامی میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی کال چلائیے. میرا نگرانی شورا سے سوال ہے کہ آج امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں زعفرانی کلر کا امامہ پہنا تھا اور آپ نے کون سے کلر کا امامہ پہنا ہے؟ کیونکہ آپ کے اور اس رنگ کے امامے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, پلیز رہنمائی فرما دیں. سو ڈیفرنٹ رنگ میں نہیں ہے, یہ ایک ہی امامے کے 2 پیس تھے. ایک امیر سنت کے سر مبارک پر سجرا تھا اور ایک وہ اس کا حصہ ہے کہ میں نے پہنا تھا, لیکن ظاہر ہے وہ چہرہ کہاں, وہ وجود کہاں, ان کے سر پر جو آ جائے وہ بس با کمال ہو جاتا ہے. اس کا کمال بھی جدا, اس کا جمال بھی جدا ہے. تو وہ عطار کی شان ہے, یہ سگے عطار نے پہنا ہے. ورنہ تو کپڑا یہ ایک ہی کا تھا, 2 پیس ہوئے تھے. ایک سر مبارک پر تھا امیر سنت کے اور ایک میں نے پہنا ہوا ہے. اس کا نام صحاب ہے اور صحاب رکھا گیا ہے. اور یہ اب یہ بے نام ہے, امامہ ہے. میرے پیر کی کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ میرے پیر صاحب کو سلامت رکھے. یہ ایک ہی تھا, یہ ہو جاتا ہے. یہ کال چلائیے. گجرات جامنہ گھر سے ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. نگران شورا ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں. حاجی عمران کی بارگاہ میں عرض کہ یہ آپ نے جو جبہ پہنا ہوا ہے اس کو کون سا کلر کہتے ہیں؟
میں نے جبہ نہیں، میں نے کرتا ہی پہنا ہوا ہے، اور اس کو کریم کلر کہتے ہیں نارملی نا، کریم کلر. ہم بھی سنت ہے جو کریم کلر پہنا تو تھوڑا لائٹ تھا، یہ اسے تھوڑا وہ یہ کاٹن پر ہے پورا، تو وہ فل کاٹن نہیں تھا، تو یہ تھوڑا سا شیڈ کے فرق ہے. باقی اب یہی چل رہا ہے ابھی، جبہ امامہ کلر کرتا. یہ بھی سوال آیا نا کہ جبہ اور کرتا کیا عام قمیض پہنتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جیب ایک ہوگی، دو ہوگی، سامنے مسواک ہوگی، ایسا میں امیر سنت نے چیز کھول دی ہے کہ بھائی جو جس کو شریعت نے اجازت دی ہے، جو علماء صلحاء شرفاء جو وہاں پر رائج ہے، عرف ہے، ایسا مطلب پہنے. آپ سوڈان جاؤ گے تو سوڈانیوں کا تو آپ نے دیکھا وہ رنگ برنگی اور وہ پھولدار وہ چٹپٹے وہ جی بنا ہوتا ہے، لیکن ان کا پورا مذہبی لباس ہوتا ہے. آپ وہاں جا کے وہ پہننا، اب وہاں کون سا مطلب کہ جو جیب ہوں گے وہاں کون سا یہ ہوگا، وہاں تو وہ اس کو بولیں گے کیا؟ میرے کو یہ بھی نہیں پتا، کو جبہ بولیں گے، کرتا بولیں گے، کیا بولیں گے؟ رشیا کے لیے کہا کہ رشیا کے لیے تو وہ تو ٹوپی ہم نے دیکھی ہے نا، تو ٹوپی بڑی عجیب ہے. وہ ٹوپی اپنے کو یہاں بھیجتے ہوئے تو پہلے تو بیچا نہیں کہنے کہ یار یہ وہی آدمی ہے. لیکن اچھا بعد اوقات تو یہ وہ ان کا لباس ہوتا ہے جو اعزازی طور پر آپ کو دیا جاتا ہے. یعنی آپ جائیں گے تو آپ کو اعزازی طور پر آپ کے سر پر وہ ٹوپی یا اس طرح کا لباس آپ کو دیں گے کہ یہ آپ کے لیے اعزاز ہے، اس مطلب ایک شرف ہے کہ وہاں کے بزرگ. میں الحمدللہ ترکی میں علماء، وہاں کے پیر حضرات اور وہاں کے ائمہ، ان سے بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، باہر بھی ہوئی ہیں. تو ہر ایک ملک ایک اپنا ایک مذہبی، اور وہاں کا ایک مذہبی طور پر ایک شرفاء، ایک علماء صلحاء، اور ایک وہاں کی جو ایک اہل علم اور اہل مقام والی شخصیت ہوتی ہیں، ان کا ایک اپنا لباس ہوتا ہے. تو آپ چونکہ ایک تحریک کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ ہیں، اور آپ لوگوں کو اپنی تحریک و تنظیم کے ساتھ وابستہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو الگ سے نظر آنے کے بجائے ان کو لگا یار یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ہی ملے ہوئے ہیں، تو ان کی انشاءاللہ آپ کی طرف اور آپ کی ان کی طرف جو رغبت کا جو اضافہ ہوگا نا، اس سے انشاءاللہ مزید سنتوں کی خدمت کے مدنی پھول کھلیں گے. جی حاجی امین. اچھا، اس میں ذرا سوالات کا سلسلہ رہتا ہی ہے، تو موضوع میں ہی بات چلی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول کون؟ ہر حال میں اللہ عز و جل سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. تو یہ ایک عملی طور پر اسلامی بھائی، وہی بات آپ کی بھی وہی گفتگو تھی کہ اس معاملے میں کمزوری نہ لائیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ با عمل رہیں. پھر وہ با عمل کی ڈیفینیشن بھی ویلکم کریں. آج ہمارا ایک مدنی مشورہ ہو رہا تھا جی امین دوپہر کو، اس میں ایک بڑی پیاری بات تھی کہ آپ کے سامنے ایک بظاہر بے عمل شخص ہے، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا. اب اسے دیکھ کر اگر آپ کے دل میں تکبر پیدا ہو رہا ہے، تو اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا نظر آ رہا ہے تو آپ بھی تو ایک تکبر کے حرام و ناجائز کسی گناہ میں مبتلا نظر آ رہے ہیں. تو وہاں پر اپنی کیفیت کو سنبھالنا. اور بعض اوقات کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ نیکیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ نیکیاں کیا پتہ اللہ کے حضور مقبول ہوں. تو یہ بہت ساری چیزیں اللہ ہمیں عاجزی دے، ہمیں انکساری عطا فرمائے. سامنے والا آپ کو نیک سمجھ کر تو شاید وہ چھوٹ جائے، ہم کسی کو گناہگار سمجھ کر پھنس نہ جائے. تو یہ ہوتا ہے کہ بس بندہ عاجزی کرے، انکساری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے، اور نیکی کی دعوت عام کرتا رہے، گناہ سے بچتا رہے، نیک بنانے کی کوشش کرتا رہے، اور گناہوں سے بچاتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی مذاکرے کے مدنی مہک سلسلہ آپ نے دیکھا. انشاءاللہ آئندہ مدنی مذاکرے کے مدنی مہک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے. اب تو ہفتے انتظار بھی رہتا ہوگا اس ہفتے کیا ہوگا. اگلے ہفتے کچھ ہونا ہے جو مزاج یار میں آئے، جو مزاج میرے پیار میں آئے. 2 ہفتے سے مدنی مذاکرے کی جو ہے وہ ایسا، ویسے تو انتظار کرنے والے کرتے ہیں، لیکن یہ جو انتظار ہے نا کب شروع ہوگا، کیا ہوتا ہے. پھر آپ کے وہ جملے کے دروازے پہ نظر رہے. نہیں رہی تھی نا، دروازے سے آنا تو وہیں سے تھا. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے